اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سال دوئم سوکس کے طلباء متوجہ ہوں گے۔ آج ہم انشاءاللہ کچھ خارجہ پالیسی یا فارن پالیسی کے حوالے سے پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم اس کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ خارجہ پالیسی ہم کسے کہتے ہیں۔ تو آپ اتنا ذہن میں رکھ لیں کہ مختلف ریاستیں دیگر ریاستوں کے ساتھ تعلقات کے قیام کے وقت کچھ بنیادی اصول اور مقاصد کو پیش نظر رکھتی ہیں اور اسی کے پیش نظر اپنے لیے تعلقات کو آگے بڑھانے کے راستے متعین کرتی ہیں۔ اس حوالے سے جو بھی وہ ریاستیں پالیسی بناتی ہیں اسے خارجہ پالیسی کہتے ہیں۔ تو یہ اس کی ایک سادہ سی ڈیفینیشن ہے خارجہ پالیسی کی۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے یوں سمجھ لیں کہ جیسے تنہا کوئی فرد یا بشر اپنی معاشرے میں ضروریات پوری نہیں کر سکتا، ویسے ہی تنہا کوئی ریاست دیگر ریاستوں سے دنیا کے نظام سے کٹ کے اپنی ضرورتیں پوری نہیں کر سکتی۔ مثال کے طور پہ سعودی عرب کے اندر اگر پیٹرولیم مصنوعات پائی جاتی ہیں تو پاکستان کے اندر گندم اور چاول پائے جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے ہم اگر ان سے پیٹرولیم مصنوعات حاصل کریں گے تو گندم اور چاول انہیں دیں گے۔ تو یہ ایک طریقہ ہے ریاستوں کے درمیان سروائیول کا، یہ ایک نیچرل پروسیس ہے۔ تو اس حوالے سے ریاستیں ایک دوسرے کے اوپر ڈپینڈنسی ہوتی ہے، انحصار ہوتا ہے، اور اس حوالے سے ریاستیں جو ایک دوسرے سے تعلقات بنانے کے لیے پالیسی بناتی ہیں اس کو ہم خارجہ پالیسی کہتے ہیں، اور یہ اس لیے متعین کی جاتی ہے کہ ایک ریاست دوسری ریاست سے زیادہ فوائد حاصل کر سکے۔ اب اگلا بڑا امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ ہے کہ پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ کن اصولوں پر، بنیادی اصولوں پر استوار ہے اور اس کو متعین کرنے والے عوامل وہ کون سے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہے نظریاتی عوامل۔ تو پاکستان جیسے ملک میں نظریے اور خارجہ پالیسی کا چولی دامن کا ساتھ ہے، کیونکہ پاکستان بنا ہی دو قومی نظریے کی بنیاد پہ تھا کہ ہم نے اسلام کو اپنی ملت کی بنیاد مانا تھا۔ تو اب اس طرح سے ہم اسلامی ملکوں کے ساتھ خوشگوار تعلقات رکھنے کے حوالے سے ہمارے نظریے میں، ہماری تعمیر میں یہ چیز شامل ہے، اور 1973 کے دستور کے اندر ابتدائی آرٹیکلز جو فنڈامنٹل رائٹس کے بعد ہے اس کے اندر پرنسپلز آف دا پالیسی میں یہ ڈکلیئر ہے کہ ہم دیگر ملکوں کے ساتھ دوستانہ ایمیکیبل ریلیشن رکھیں گے، خصوصی طور پہ اسلامی ملکوں کے ساتھ، کیونکہ وہ ہمارے برادر اسلامی بھائی ہیں، وہ کلمہ گو ہیں اور ہم بھی کلمہ گو ہیں، لہذا ان کے ساتھ اچھے ریلیشنز رکھے جائیں گے۔ اور اسی حوالے سے پاکستان نے دنیا میں جتنے بھی ڈسپیوٹس ہیں، چاہے فلسطین کا مسئلہ ہو، قبرص کا ہو، بوسنیا کا، کشمیر کا، ایتھوپیا کا، افغانستان اور عراق کے اندر جہاں بھی امت مسلمہ کا کوئی کنسرن ہے تو ہماری بڑی واضح پالیسی ہے کہ ہم امت مسلمہ کے حق میں اپنا وزن جو ہے وہ ڈالتے ہیں۔ لیکن نظریاتی اختلافات بعض ممالک کے ساتھ ہونے کے باوجود ہمارے اچھے تعلقات ہیں، اگر وہ ہمارے نیشنل انٹرسٹ میں ہیں تو ہم ان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں گے۔ جیسے کہ چین کے اندر اشتمالی نظام ہونے کے باوجود ہمارے چین کے ساتھ بہت ہی گہرے اور اچھے ریلیشن شپ ہیں۔ تو یہ نظریاتی عوامل ہیں۔ اس کے بعد دوسری چیز جو ہے وہ آتی ہے قومی مفاداتی عوامل۔ یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے۔ ہنری مارگن تھاؤ نے ایک بات کہی تھی کہ بین الاقوامی تعلقات کے حوالے سے ریاستوں کے نہ کوئی مستقل بنیادوں پہ دشمن ہوتے ہیں اور نہ ہی کوئی مستقل بنیادوں پہ دوست ہوتے ہیں، صرف وہ چیز جو مستقل رہتی ہے وہ آپ کے مفادات ہیں جس کو پیش نظر رکھا جاتا ہے۔ تو اگر آپ مثالوں سے سمجھنا چاہیں کہ ماضی کے اندر خاص طور پہ 1971 کی جنگ کے اندر انڈیا اور سوویت یونین، جسے ہم رشیا کہتے ہیں، اب ایک دوسرے کے بہت قریب تھے، اور ایسٹ پاکستان کی سپریشن میں سوویت یونین نے اپنا رول پلے کیا تھا۔ لیکن فی الوقت اگر ہم دیکھیں تو بھارت جو ہے وہ امریکی کیمپ کے اندر چلا گیا ہے، تو یہ ایک بڑی واضح شفٹ ہے اگر آپ کو نظر آ رہی۔ اسی طرح سے اگر آپ جاپان کو دیکھیں تو جاپان پہلی جنگ عظیم کے اندر اس کے اتحادی اور تھے، لیکن دوسری جنگ عظیم کے اندر اس کے اتحادی اور تھے۔ تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پرماننٹ فرینڈ آپ کے کوئی نہیں، پرماننٹ اینیمی کوئی نہیں، صرف آپ اپنی ریاست کا انٹرسٹ جو ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ تو میرا خیال یہ نقطہ بھی واضح ہو گیا ہوگا۔ ابھی ایک اور مثال سے واضح کرتا ہوں کہ ایک زمانے میں پاکستان جو ہے افغانستان کے اندر سوویت یونین کے خلاف سر فہرست تھا، اس کو سوویت یونین کو افغانستان سے نکالنے کے حوالے سے، اور الٹیمیٹلی ون وے آر دی ادر ہم باعث بنے تھے سوویت یونین کے ٹوٹنے کے۔ لیکن اب پاکستان اور رشیا کے درمیان آہستہ آہستہ ریلیشن شپ بہت بہتر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ قومی مفاداتی عوامل ہیں۔ اس کے بعد ہے جغرافیائی عوامل۔ یہ بہت امپورٹنٹ ایک فیکٹر ہے جغرافیائی عوامل۔ تو اس کو جیو اسٹریٹجک آپ فارن پالیسی بھی کہہ سکتے ہیں کہ جغرافیے کی وجہ سے جو خارجہ پالیسی بنتی ہے۔
مثال کے طور پہ اگر آپ دیکھیں کہ ہمارے جغرافیے میں یہ قدرتی طور پہ ہے کہ بھارت ہمارا ہمسایہ ملک ہے، اور ہم اس اپنے ہمسائے کو تبدیل نہیں کر سکتے، اور چونکہ اس کے ساتھ ہمارے نظریاتی اختلاف ہیں شروع دن سے ہی، اس لیے اس کے ساتھ ہمارے خراب ریلیشن شپ ہیں، وہ خارجہ پالیسی میں نظر آتے ہیں۔ اب چین کے ساتھ ہمارے شروع سے اچھے تعلقات ہیں، تو وہ خارجہ پالیسی میں ریفلیکٹ ہوتے ہیں۔ ایران چونکہ برادر اسلامی ملک ہے، تو خارجہ پالیسی میں وہ چیز ریفلیکٹ ہوتی ہے۔ اور افغانستان کے اندر ہمارے جو ہے وہ اسٹریٹجک ڈیپتھ کے حوالے سے انٹرسٹ ہیں، تو وہ چیز ہماری خارجہ پالیسی کے اندر ریفلیکٹ ہوتی ہے۔ تو جغرافیہ جو ہے وہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حوالے سے اگر ہم دیکھیں کہ بین الاقوامی مختلف تنظیمیں ہوتی ہیں، جیسے سارک ہے، پاکستان سارک کا ممبر اس لیے ہے کہ ہم سب کانٹیننٹ میں ہیں، اور اسی طرح سے اگر آپ دیکھا جائے تو ای سی او کا ہم ممبر ہیں، جس کے اندر ترکی ہے، ایران ہے، پاکستان ہے۔ چونکہ یہ برادر اسلامی ملک بھی ہیں اور ایران سے ہماری سرحد متصل ہے، اور ایران کی آگے سرحد متصل ترکی کے ساتھ ہے، تو اس حوالے سے یہ جغرافیائی عوامل ہیں جس وجہ سے یہ ایک اتحاد جو ہے وہ معرض وجود میں آ گیا۔ اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں کہ نیٹو کا ایک اتحاد دفاعی نوعیت کا، تو اس کے اندر جو ہے وہ یورپین طاقتیں تھیں زیادہ تر، امریکہ اس میں شامل تھا۔ تو اس کے اندر دیکھا جائے تو وہ اگر اس پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھا جائے تو ساری کی ساری کرسچن سٹیٹس تھیں۔ ہاں، ایک آدھ ملک اگر ترکی جیسا اس میں شامل تھا، تو وہ بھی ایک سیکولر سٹیٹ تھا۔ تو وہ جو ہے نظریاتی وجہ بھی تھی، اور نیٹو جو ہے وہ بنا اس لیے تھا کہ وارسا پیکٹ اس کے بعد میں بنا سوویت یونین کی طرف سے، اور نیٹو اس لیے بنا کہ ان ممالک کو امریکہ سمیت یہ اندیشہ تھا کہ جرمنی ایسٹ جرمنی اور ویسٹ جرمنی میں ڈیوائیڈڈ تھا ان دنوں میں، اور ایک حصہ سوویت یونین کے انڈر انفلوئنس تھا۔ تو ان کو یہ خطرہ تھا کہ کہیں یہ جرمنی کے اندر یہ جو برلن وال ہے اس کو عبور کر کے آگے نہ آ جائے، تو اس کو ملٹرلی روکیں گے ہم۔ تو اس میں اگر دیکھا جائے کہ اگر جرمنی کی یہ لوکیشن نہ ہوتی اور اس وقت یہ پوزیشن نہ ہوتی، تو ہو سکتا ہے کہ نیٹو کا اتحاد بھی اس طرح سے معرض وجود میں نہ آتا۔ تو یہ بھی ایک بڑی امپورٹنٹ فیکٹر ہے جغرافیائی عوامل اس کے اندر۔ اگر اور مثال اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آپ اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں، اور مثال اگر آپ دیکھنا چاہیں کہ اس وقت اسرائیل جو ہے وہ مڈل ایسٹ کے اندر واقع ہے، اور اسرائیل جو ہے اس کے لیے عرب ملکوں کے ساتھ ریلیشن شپ بڑے میٹر کرتے ہیں، کیونکہ وہ چھوٹا ملک ہے اور اس کے ارد گرد بڑے بڑے ملک رہتے ہیں۔ اور اسی طرح سے امریکہ کے لیے اسرائیل بہت میٹر کرتا ہے کہ اس ایریا کے اندر اس کے جو مفادات ہیں اس کا تحفظ اسرائیل کرتا ہے۔ اس لیے یو این او کے اندر آپ دیکھیں گے کہ اسرائیل کو اگر کوئی پروٹیکٹ کر رہا ہے تو یونائٹڈ اسٹیٹس ہوگا۔ تو یہ اس طرح سے جغرافیہ بہت اہم ہوتا ہے۔ اور ایک دفعہ رچرڈ نکسن نے بڑی خوبصورت سٹیٹمنٹ کہی تھی پاکستان کے حوالے سے، اور وہ اسی لیے کہی تھی کہ پاکستان کی جغرافیائی حدود کچھ اس طرح کی ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ مجھے اتنی اہم کوئی اور سرزمین نہیں لگتی جتنی اہم یہ سرزمین لگتی ہے جس کا کیپٹل اسلام آباد ہے۔ اور وہ اسی لیے کہا تھا کہ ہماری ایک جغرافیائی اعتبار سے بہت اہمیت ہے، جس جگہ ہم لوکیٹڈ ہیں وہ جغرافیائی اعتبار سے دنیا کی سیاست میں ایک بڑا اہم رول پلے کر سکتی ہے۔ تو یہ 3 فیکٹر تھے، تو اس میں اور بھی فیکٹرز ہیں، لیکن وہ لیکچر اور یہ ویڈیو ذرا لمبی ہو جائے گی، تو میں چاہوں گا کہ آپ خارجہ پالیسی کی تعریف اور یہ تینوں عوامل جو میں نے گنوائے ہیں، جغرافیائی، قومی مفاداتی اور نظریاتی، اس کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، اس پہ اسائنمنٹ تیار کریں، اور فردر اگر آپ کو رہنمائی کی ضرورت ہو ٹیلی فون کنورسیشن بھی آپ میرے ساتھ کر سکتے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ ٹیک کیئر آف، اللہ حافظ۔